آج کی گفتگو 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا جو معرکہ پیش آیا، حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ آج اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ میں ایک چیز کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مال غنیمت، یعنی غزوہ بدر ہم ڈسکس کریں گے، اور غزوہ بدر کے ساتھ ہم مال غنیمت ڈسکس کریں گے۔ اور مال غنیمت میں بطور خاص میں یہ چیز آج بیان کرنا چاہوں گا کہ جو عام طور پہ اس کو سمجھنے میں لوگ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مال غنیمت میں آنے والے جو انسان ہیں، مرد اور عورت، مرد کو غلام کہا جاتا ہے اور عورت کو لونڈی کہا جاتا ہے، اس کا تصور جو ہے وہ اسلام کے اندر کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں اس کو ذکر کیا ہے، اور جہاں سے آغاز کیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ انفال جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یعنی انفال کا فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس آیت پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں غزوہ بدر کے جو پس منظر حقائق تھے ان کے بارے میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ غزوہ کیسے پیش آیا۔ ان غزوات کے بارے میں ہمیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے خلاف جب بھی کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ان غزوات کو ہی کانٹ چھانٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ کس طرح دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے تلوار کا ناجائز استعمال کیا۔ اس طرح کی باتیں غیر مسلموں کی جانب سے اور جو سیکولر ذہن ہیں ان کی جانب سے جہاد کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان اور پاکستان کے جیسے دیگر اسلامی ممالک کی افواج کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، اور جو ہمارا فوجی ونگ ہے، جو فوجی جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو کمزور کرنے کے لیے انہی غزوات کی کانٹ چھانٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید واقعی یہ تو کوئی ماضی میں مسلمان بڑے ظلم ڈھاتے آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کا مدینہ میں قیام اور بنیاد رکھ دی تو یہ لا محالہ سی یہ بات ہے کہ یہ بنیاد یا یہ قیام کسی طرح بھی کفار کو ہضم نہیں ہونے پا رہا تھا، اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ اسلامی ریاست کے خلاف دیگر چھوٹے چھوٹے قبائل جو ہیں ان کو بدگمان کیا جائے، بدظن کیا جائے۔ انہوں نے اپنے یہ اقدامات صرف دھمکی کی حد تک محدود نہیں رکھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے لشکر بھیج کر مسلمانوں کی اسلامی ریاست کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ غزوہ بدر سے کچھ ماہ پہلے ہی انہوں نے ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ کے باہر حملہ کیا، نہ صرف حملہ کیا بلکہ اہل مدینہ کے کچھ جانور جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ چوری کر کے زبردستی جو ہے وہ لے گئے۔ یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چپکلشیں جو ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ بارڈر کے اوپر ہمارے دشمن سے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے نا، اگرچہ بڑی جنگ نہیں ہے لیکن یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دشمنی ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ چنانچہ یہ چھوٹے چھوٹے جو غزوات تھے یا ان کو کہنے کہ چھیڑ چھاڑ تھی یا لوٹ مار تھی، یہ کافروں کی جانب سے کی جانے لگی تھی۔ اس کا بنیادی آغاز اس وقت ہوا جب رئیس المدینہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سردار تھے، مدینہ کے رئیس تھے، امیہ بن خلف کے یہ دوست تھے، اور اس کی دوستی میں اس کے بلاوے پہ یہ بیت اللہ کے لیے گئے۔ بیت اللہ میں مکے والوں کا آنا جانا اس کے علاوہ بھی تھا، اور اب جانتے ہیں کہ وہ ایک مقدس جگہ تھی، لوگ وہاں عبادت کی غرض کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے کے بعد پہلی مرتبہ مکہ میں بیت اللہ کی عبادت کی غرض سے جاتے ہیں تو ابو جہل ان کو دیکھ لیتا ہے۔ ابو جہل ان کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے سعد،
تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہمارے دین کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دو اور ان کی مدد کا دم بھرو اور ہم تمہیں یہاں پر آرام سے عبادت کرنے دیں گے؟ اگر تم امیہ بن خلف کے دوست نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکتے تھے۔ یہ پہلی دھمکی تھی اہل مدینہ کو اس بات کی کہ اب تمہارے لیے مکہ امن کی جگہ نہیں رہا اور مکہ میں ہم تمہیں امن و امان سے عبادت ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو یاد رکھو اگر تم ہمیں مکہ میں آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے ایک ایسی چیز سے تمہیں روک دیں گے جو اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارے لیے اہم ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں تکلیف دے گی۔ اس سے مراد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شاہراہ تھی جو شام سے آتے ہوئے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ وہ شاہراہ جو بحر احمر کے قریب تھی وہ شاہراہ مدینے والوں کی دسترس میں تھی، یعنی مدینے سے قریب تھی، اور وہاں سے اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جایا کرتے تھے وہ جب واپس آتے تھے اور ان کے پاس مال و متاع ہوتا تھا تو اسی شاہراہ سے وہ واپس لوٹ کر جاتے تھے۔ چنانچہ یہ دھمکی کا آغاز یہاں سے ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں مکے سے روکیں گے، انہوں نے کہا ہم تمہارے تجارتی قافلے جو ہے وہ روکیں گے۔ جب یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی حالات سے بے خبر نہیں تھے۔ فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہیں وہ بھیجے جن سے مسلمانوں کی داغ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور ارد گرد کے قبائل کو یہ علم ہو جائے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ چنانچہ پہلے آپ نے چند صحابہ اکرام بھیجے جن کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، سریہ عبیدہ بن حارث کہا جاتا ہے، سریہ سعد بن ابی وقاص کہا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سریہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اسے غزوۃ الابواء کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 4 چھوٹے چھوٹے لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کی جانب بھیجے، اور لیکن ان میں اہم بات یہ ہے کہ ان میں کسی میں بھی کشت و خون نہیں بہایا گیا، نہ کسی کا مال لوٹا گیا۔ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ مسلمان مدینہ کے اندر خاموش اور کمزور نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو جب مرضی آئے ان کو اچک کر لے جائے اور جیسے مرضی آئے ان کے اموال کو نقصان پہنچائے اور ان کو قتل و غارت کا نشانہ بنائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حالات کو تیزی سے جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس سے بڑا اقدام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ اس شاہراہ کے اوپر موجود جو ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغامات بھیج کے ان کو اپنے ساتھ حلیفانہ معاہدے کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ حلیفانہ معاہدے تو نہ ہو سکے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے کہ انہوں نے نا طرفداری کے معاہدے کر لیے۔ نا طرفداری یعنی ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر حلیفانہ معاہدہ ہو جائے تو پھر تو مدینے والوں کا ساتھ دینا تھا نا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل رہیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مکے والوں کے ساتھ تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینیہ کو اور اسی طرح قبیلہ بنی مدلج کو اور اسی طرح قبیلہ ذو العشیرہ کو، اس طرح کے 4 چھوٹے چھوٹے قبائل جو اس شاہراہ کے اوپر پہاڑوں کے اوپر آباد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ یہ وہ ابتدائی حالات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے قائم ہوئے، یعنی یہ جنگ ایسے ہی نہیں جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی کہ جی ادھر سے وہ نکل آئے اور ادھر سے یہ نکل آئے اور جنگ جو ہے وہ ہو گئی، نہیں، بلکہ اس سے پہلے پورے ایک حالات تھے جو بنے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی اس بات کا بدلہ لینا تھا۔ ابو سفیان ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ جس میں 50,000 کے قریب اشرفیاں تھیں اور صرف 40 سے 50 کے قریب محافظ تھے، شام سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ مسلمان جو کہ حالات سے مکمل طور پر باخبر تھے ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک قافلہ لے کر جو ہے وہ یہاں سے اب اس شاہراہ سے گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں اس میں آیت نمبر 8 میں بیان کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنا چاہیے یا کہ ہمیں کفار کے اس لشکر سے لڑنا چاہیے جو وہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ہوا کچھ یوں کہ جب ابو سفیان
وہاں سے اس شاہراہ کے اوپر پہنچا جو بحیرہ احمر کے قریب تھی، تو ابو سفیان بھی سردار آدمی تھا، اسے بھی اس بات کی مکمل بھنک تھی کہ مدینے والوں سے ٹسل کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، ہمیں ادھر سے امن و امان نہیں ہے۔ اس نے فوراً ایک پیغامبر کو بھیجا جس نے مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، اس کا ناک کاٹ دیا، اپنے کپڑے کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیا۔ واویلے کا یہ ایک عالم تھا، اور یہ ان کی ایک ریت تھی کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہوتا تھا تو وہ ایسے کرتے تھے۔ اس نے کہا اے مکے والو، اپنے مال و متاع کو بچا لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لوٹ لیں گے۔ ایک دم مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا، اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر آنن فانن مکے والوں نے تیار کر لیا۔ یہ بات یاد رہے کہ ان کا مقصد صرف اس لشکر کو بچانا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو ابھرتے ہی پھینس دینا تھا، دبا دینا تھا، تاکہ ارد گرد کے قبائل کے اوپر بھی مکے والوں کی داغ بیٹھ جائے، اور اندر سے جو منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں، اور یہودی جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں کے اوپر اور ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ گویا کہ یہ پہلا مارکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر نہ لڑتے اور ابو سفیان کے قافلے کو آرام سے جانے دیتے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ وہیں کا وہیں دب کر رہ جاتا، اور مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ایک کمزور ریاست تصور ہوتی کہ جسے کسی وقت بھی کچلا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، جو یہ سورۃ الانفال میں ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا تھا کہ یا تمہیں ابو سفیان کا لشکر جو ہے یہ مل جائے گا، اور یا تم ادھر اگر کفار کے 1000 کے لشکر کے ساتھ تم لڑتے ہو تو تمہیں اس لشکر پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرما دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ۔ اکثر صحابہ اکرام کی یہ خواہش تھی، جو کہ ایک فطری خواہش ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ جا کے لڑیں، ہم ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکیں اور ادھر سے جو ہے وہ مال و متاع ہمارے پاس آئے، تاکہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کی معیشت کمزور کر دی جائے۔ اور یہ دھچکا جو انہیں لگے گا معیشت کی کمزوری کا، ظاہری سی بات ہے اس پر وہ خاموش تو بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں وہاں سے مال و متاع مل کر تقویت ملے گی، اور اس کے بعد ہم جب ان کے ساتھ لڑیں گے تو یہ معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا کہ تم ایسے لشکر سے لڑو کہ جس سے حق کی فتح ہو، کیونکہ اللہ رب العزت مال و متاع کو نہیں چاہتا، اللہ مال غنیمت کو نہیں چاہتا، اللہ رب العزت حق کو غالب کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی داغ جو ہے وہ بٹھا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر سے لڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی قرار پایا۔ اس کے لیے بھی ایک بہت پیاری تقریر ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ 2 راہیں ہو گئیں، ایک طرف اب ایک جنوب کی جانب اور شمال کی جانب، ایک طرف لشکر ہے اور ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے۔ قافلہ جو ہے اس کا گھیراؤ کرنا بہت آسان ہے، مال غنیمت بھی بہت مل جائے گا۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، لڑنا بہت مشکل ہے، اور جنگ جو ہے وہ بہرحال اپنے اندر ایک شقاوت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ چاہتا ہے ادھر 1000 کی طرف جاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارا صحابہ اکرام سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں اگر میں اس لشکر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سب سے پہلے مہاجرین میں سے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کو حق مانا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی، ہم آپ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل والا سلوک نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ اے محمد آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے حتیٰ کہ ہماری جانیں چلی جائیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے بیان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی جانب سے جواب چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی جنگی حکمت عملی میں، کسی بھی فوجی کارروائی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو شامل نہیں کیا تھا، صرف مہاجرین کو شامل کیا تھا تاکہ یہ جنگ قبائل کے درمیان نہ پھیلنے پائے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار کی جانب سے جواب دیا جائے،
چنانچہ بغیر کسی کو مخاطب کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا، لوگوں تمہارے سامنے حق واضح ہو چکا، ہمارے پاس دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئے اور وہ کھڑے ہوئے۔ یہ انصار صحابہ اکرام کے سردار ہیں، رئیس المدینہ، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، تو پھر سن لیجئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے آپ پر سمع اور طاعت کا عہد کیا ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں جس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہم سمندر میں کود جانے کے لیے بھی کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی اتر جائیں گے، ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جب تک کہ ہماری جانیں جو ہیں وہ قائم ہیں، جب تک کہ ہماری سانسیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کو جوان کیا۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں، غزوہ بدر میں کافروں کے 1000 کے لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت سی غیبی امداد، بہت سی غیبی مدد جو ہے وہ اس جنگ کے اندر نصیب فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ ایسے ریت اٹھائی اور اس کو ایسے کافروں کی طرف پھینکا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ پھینکنا آپ کا پھینکنا نہیں تھا بلکہ دراصل وہ پھینکنا اللہ کا پھینکنا تھا، یعنی آپ نے تو صرف مٹھی ہی ریت کی پھینکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ریت کی اس مٹھی کو پھیلا کر کافروں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا اور ان کو نظر آنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ مٹھی پھینکتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا آغاز کر دیا تھا، گویا کہ پہلے پلڑے میں ہی کافروں کے اوپر ایک بہت بڑا کاری وار جو ہے وہ ریت کے ذریعے سے یہ معجزانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، سامان بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم ہے اور تلواریں کم ہیں، زرہیں کم ہیں، سواریاں کم ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے رات کے اندھیرے میں اپنے اوپر چادر کو اوڑھ کر اللہ رب العزت کے آگے سر بسجدہ ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا میں فتح مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے باطل حق کے مقابلے پہ اوپر نکل آیا ہے، حق اور باطل آمنے سامنے ہیں، آج روئے ارضی پر تیرا نام لینے والے یہ چند افراد ہیں، چند انسان ہیں، اگر یہ باقی نہ رہے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر تو اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں فتح سے ہمکنار کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر کرتا چلوں کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دغا دیتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، یہ آیت نمبر 48 میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ یہ کیا ہوا؟ جب مکے والے مکہ سے نکلے تو مکے والوں کا ایک دشمن قبیلہ تھا بنی بکر، جب 1000 کا لشکر مکہ سے نکل رہا تھا تو مکے والوں کو ایک خدشہ یہ لاحق ہوا کہ ہم ادھر ریاست مدینہ کو کچلنے کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی بکر والے پیچھے سے ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیں اور ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے اور ہم اپنی اصل ریاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں تو شیطان بنی بکر کے قبیلہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل کے اندر اپنے ساتھ چند ایک افراد لے کر باقاعدہ لشکر کے اندر شامل ہو گیا، یعنی مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل ہوا اور آ کر ان کو یہ کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ہمارا قبیلہ بعد میں آپ پہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح سے کفار کے حوصلے کو اور بلند کر کے وہ انہیں کھینچ کر غزوہ بدر میں میدان بدر تک لے آیا۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، جب اس نے اللہ رب العزت کی جانب سے مددگار فرشتوں کو دیکھا
تو پھر شیطان یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور عین میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ یہ اس کا بھاگ جانا یعنی اللہ نے تدبیر الٹی ڈال دی۔ آیا تو وہ اس لیے تھا تاکہ کافروں کی مدد کرتا اور مسلمانوں کے اوپر غلبہ پاتا، لیکن اس کے اس بھاگ جانے نے کافروں کے حوصلوں کو اور پست کر دیا کہ عین میدان جنگ کے اندر کوئی شخص بھاگ جائے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد کوئی نیکی جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر انسان ان کا ارتکاب کر لے تو کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ ان میں سے نمبر 1 شرک کرنا۔ جو انسان شرک کر لیتا ہے اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی، شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ نمبر 2 یہ انتہائی اہم ترین ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہم اس میں بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور نمبر 3 ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اور نمبر 3 میدان جنگ سے، قتال سے بھاگ جانا۔ یہ میدان جنگ سے بھاگنا اتنا بڑا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی نیکی جو ہے وہ کام نہیں آتی، اس لیے کہ یہ بھاگنا صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، ایک فرد کے بھاگنے کی وجہ سے ایک پوری پلٹون جو ہے اس کے بھاگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایک پلٹون کے بھاگنے کی وجہ سے پورے لشکر کے پست ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے میدان جنگ سے بھاگنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کبیرہ ترین گناہوں میں شمار کیا گیا، اور مرد مومن کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں کرتا۔ میدان سجدہ ہے، مسلمان اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، اور سب سے مشکل مہاجرین کے لیے ہے کہ آج ابھی تک تو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ابھی تک تو انہوں نے ظلم برداشت ہی کیے تھے، لیکن آج یہ وقت آن پہنچا ہے کہ مد مقابل کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اجنبی ہو، مد مقابل کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو عجمی ہو، مد مقابل ایسا دشمن ہے کہ کوئی کسی کا بھائی سامنے آ رہا ہے، کسی کا بیٹا سامنے آ رہا ہے، کسی کا ماموں سامنے آ رہا ہے، کسی کا چچا سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اس وقت کسی رشتے کو نرمی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ جو رشتہ اسلام لانے کے بعد قائم رہ جاتا ہے وہ صرف مسلمان ہونے کا رشتہ ہے، کفر اور اسلام کے ہونے سے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، جو کافر ہے ہم اس کو تیرے خاندان میں سے بھی اس کی پرچی کاٹ دیتے ہیں، وہ اس فہرست کے اندر سے ہی نکل گیا ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اس غزوہ کے اندر بہت سے ایمان افروز واقعات بھی پیش آئے، جیسا کہ ابو جہل کے قتل کا واقعہ کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ وہ پاس کھڑے ہیں اور ساتھ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں اٹھا کر پوچھتے ہیں چچا جان ہمیں بتائیے این ابا جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے تو عقاب کی طرح وہ اس کے اوپر لپٹ پڑے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو کے وار کیا، حتیٰ کہ اس کو جہنم واصل کر کے ہی انہوں نے جان چھوڑی ہے، اور اس میں ایک بھائی کا بازو جو ہے وہ جاتا رہا، اور وہ ایمان افروز واقعہ کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بازو میرے راستے میں جو رکاوٹ بن رہا ہے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے بازو کو تن سے جدا کر دیا، مگر ابو جہل کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا، اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا۔ اور یعنی انسان کے تکبر اور کبر کا اندازہ کیجئے، یہ 2 بچوں نے اس کو زخمی کر دیا لیکن ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی، تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرنے لگے، اس کو جہنم واصل کرنے لگے، تو وہ کیا کہتا ہے تم خوش نصیب ہو کہ تم کسی عام انسان کو نہیں ایک سردار کو قتل کرنے لگے۔ یعنی تکبر یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان مر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلتی جل گئی مگر وٹ نہیں گیا، وٹ نہیں، رسی کا وٹ نہیں گیا، جل جاتا ہے انسان۔ یہ تکبر جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے۔ اب موقع آتا ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اب مال غنیمت کا موقع آیا، جب جنگ اپنے انجام کو پہنچ چکی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا، یعنی لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں منقسم کیا۔ ایک لشکر وہ تھا جس نے کافروں کا تعاقب کیا، یعنی کافر اب بھاگ رہے ہیں، شکست جو ہو گئی تو جو بچا کچا مال لے کر بھاگ رہے ہیں،
تو مسلمانوں کا لشکر کا ایک گروہ جو ہے، تعداد کتنی سی 313، یوں سمجھ لیں کوئی 150 ادھر چلا گیا، کوئی 100 ادھر، اور کوئی 32-33 جو ہے وہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ تو پہلا گروہ وہ تھا جو کافروں کے تعاقب میں پیچھے چل گیا، دوسرا گروہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصار نہیں چھوڑا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے پہلے جاہلیت کے اندر جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں کا عمومی دستور یہ تھا کہ جو انسان جس کو مارتا تھا اس کے پاس سے جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، یا جس نے جو بھی لوٹ لیا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ بس اوقات تاریخ میں ایسی جنگیں بھی ملتی ہیں کہ جنگ فتح ہو گئی، ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کو شکست دے دی، لیکن بعد میں اس قبیلے والوں کا مال غنیمت پر آپس میں ایسا جھگڑا ہوا کہ ایک دوسرے کو آپس میں مار مار کر اس سے زیادہ شکست کے دوچار ہو گئے۔ یعنی مال غنیمت پر جھگڑا، یہ اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو اس سے پہلے یہی تھا کہ جو جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اسی کا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں ابھی تک چونکہ کوئی جنگی قوانین اور کوئی جنگی اخلاقی حکمت عملی تو بیان نہیں کی گئی تھی، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے جو جنگیں لڑی تھی وہ یہی تھی کہ بس جس کے ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ جس کے ہاتھ آ گیا اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اعتراض بنا ان کا جو اس کے لشکر کے تعاقب میں گئے تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم تعاقب نہ کرتے تو یہ مال غنیمت کہاں جاتا؟ اور جو حفاظت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیتے، مال غنیمت میں لگ جاتے تو کون حفاظت کرتا؟ ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ آپس میں بحث و تکرار ہونے لگی، کیونکہ مسلمان تھے، اخلاق بلند تھے، اس لیے لڑائی تک نوبت تو نہیں پہنچی، لیکن بحث و تکرار پر پھر اللہ رب العزت نے پہلے یہ آیات نازل فرمائیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے، اللہ کی قسم، انفال نفل کی جمع ہے۔ انفال کس کی جمع ہے؟ نفل کی۔ نفل کسے کہتے ہیں ہم؟ اگر یہ تابع دار کی طرف سے کیا جائے، ملازم کی طرف سے، خادم کی طرف سے کیا جائے تو یہ وہ اضافی خدمت ہوتی ہے جو معاوضے سے زیادہ آقا کے لیے بجا لائی جائے، اور اگر یہ آقا کی جانب سے ہو نفل تو یہ معاوضے سے زیادہ جو دیا جاتا ہے اسے نفل کہا جاتا ہے۔ یہی ہے نا نفل۔ نفل کا معنی اپنی خوشی سے جو اضافی ہو، یہ معاوضہ نہیں ہوتا، یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ منزل نہیں ہوتی۔ نفل عبادت جو ہم کرتے ہیں، نفلی عبادت، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری خوشی ہے، کرو نہ کرو، کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، نہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو نفل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تمہارے جنگ کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے، تمہارے جنگ کا مقصد کفر کو زیر کرنا اور حق کو بلند کرنا اور دنیا کے اوپر امن و امان قائم کرنا ہے۔ کفر کا راستہ اس لیے بند کرنا کہ کفر بد امنی اور ناانصافی کو فروغ دیتا ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا غزوہ تبوک پہ ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی سیر حاصل بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ جنگ لالچ کی وجہ سے نہیں لڑی جاتی، یہ مال غنیمت تم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، سارا ہی اللہ کا ہے۔ پہلے یہ کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کر سنائی تو صحابہ اکرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تلوار تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں نے لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی کہ چل اے تے اپنی یہ دبا لو، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، کسی نے کچھ دبایا، کسی نے کچھ دبایا ہے، کسی نے، یہ کمال کے ایمان تھے اللہ کی قسم صحابہ اکرام، یعنی کہ کوئی چیز انہوں نے چھپائی نہیں پھر جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ وگرنہ انسان کہتا ہے نا یہ چھوٹا جا ہیرا کیڑا کسی نے نظر آندہ ہے، چلو رکھ لو سائڈ تے، نہیں، چھپایا نہیں پھر کچھ، سارا کچھ لا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد پہلے اس پہ بھی کمال دیکھیں، اس پہ بھی اللہ رب العزت کا صحابہ اکرام کی آزمائش دیکھیں کہ اللہ نے پہلے ہی نہیں بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرنا ہے، پہلے کہا سارا نفل ہے بھائی، اللہ کا ہے، اللہ جیسے چاہے خرچ کرے، تمہارا ہے ہی کچھ نہیں، تم نے جنگ لڑی نہیں اس کے لیے، تمہیں کیا، اللہ کو دے دو، سارا لا کر اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ نہیں، اللہ کا نہیں ہے سارا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ اس آیت میں
پہلے نفلی رکھا، پھر بتایا بعد میں جب سارا کٹھا کٹھا کر لیا نا، پھر بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ ریاست جو ہے وہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دے گی۔ یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لیتے رہے، اور اس مال غنیمت سے اہل بیت، یہاں پر اہل بیت کی فضیلت کا بھی اندازہ لگا لیجئے، اہل بیت کی فضیلت کا اور مقام و مرتبے کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو دیتے رہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر یہ خلش ہے کہ شاید کہ خلفائے راشدین اہل بیت کے معاملے میں دل کے اندر کوئی خلش رکھتے تھے، وہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ولی ذی القربیٰ کے تحت خلفائے راشدین نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل بیت کے اندر تقسیم کرتے رہے، اہل بیت کو 5واں حصہ جو ہے وہ دیتے رہے۔ اسی لیے بات سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، اسی لیے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جو سید آج کل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سید ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ کھانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اہل بیت پر صدقہ بھی حرام، زکوٰۃ بھی حرام۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے اہل بیت میں سے، تو ریاست اس کو بیت المال سے کفالت کرے گی، جیسا کہ صحابہ نے، ریاست مدینہ نے کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا۔ لیکن یہ بات بھی بہرحال ذہن نشین رہے کہ اگر وہ غریب ہے بیچارے اور ریاست کوئی اقدامات نہیں کر رہی تو اب بھوکے تو نہیں مر جانا نا، مرتے کیا نہ کرتے، تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، صدقات لے سکتے ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں اہل بیت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اہل بیت کو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ آخری بات جس کی جانب صرف اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، مال غنیمت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ لونڈیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، جس طرح ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بالکل حلال ہے، اسی طرح اپنی لونڈی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بالکل حلال ہے، بالکل حلال ہے۔ لونڈی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بالکل حلال، نہ صرف حلال بلکہ اس اولاد کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو منکوحہ عورت سے پیدا ہونے والی اولاد کے ہوتے ہیں۔ اس میں آگے بہت سی تفصیلات ہیں، بلکہ آپ کے خلافت عباسیہ کے جتنے خلیفہ آئے ہیں سارے ام الولد تھے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ مسلمان یا نوجوان اس پر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی موجیں جی، اور بعض لوگ جو ہے اس کو مذاق بھی بناتے ہیں کہ جی جنگ ہوگی تو ایسے کریں گے ویسے کریں، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے، اور اسلام نے اس کو کیوں باقی رکھا یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اسلام نے غلامی